بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائیں، اور ان میں سے ایک نصیحت بڑی عجیب، بلکہ ساری ہی عجیب و غریب حکمت سے بھرپور ہیں کہ میرا بیٹا دیکھیں، ہم ساری رات سوئے رہتے ہیں اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، مخلوقات میں سے سب سے بہتر انسان ہے، اور ایک مرغ آدھی رات کو تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے، اور ہم اشرف المخلوقات ہو کے سوئے رہیں، جانور اٹھ جائے تو کیا وہ جانور ہم سے بہتر نہیں ہے؟ اور اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے ارشاد فرمایا اور ایک روایت نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بھی، آدھی رات کو بھی، یا رات کے آخری حصے میں بھی تہجد پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو کم سے کم سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اگر کوئی رات کے آخری حصے میں فجر سے جسٹ پہلے نہیں اٹھ سکتا، تو جب وہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہو، پوری کر کے آخر میں جو چند نفل پڑھ لیتے ہیں، 2 4 6 جتنے بھی ہیں، آسانی ہے، تو تہجد کی نیت کر لیجئے۔ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آ رہی ہے بخاری شریف میں۔ تو کم سے کم یہی تہجد ہو جائے گی، اور رات کی عبادت کا ثواب تو ملے گا کہ کم سے کم انسان ساری رات سویا نہیں رہا، اس نے رات کا کچھ حصہ عبادت میں بھی گزارا۔ اور پھر دوسری نصیحت فرمائی انہوں نے اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ چونکہ اولاد سے محبت ہوتی ہے بہت زیادہ، ہم ہر وقت ان کی دنیا کا سوچتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کی آخرت کا سوچنا ہے۔ تو اپنے بچے کو انتہائی پیار سے نصیحت کر رہے تھے کہ میرے بیٹے دیکھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ہاتھ اٹھانے ہیں تو ایک رب کے سامنے، دامن پھیلانا ہے تو ایک رب کے سامنے، سجدہ کرنا ہے تو ایک اللہ کو، قبروں پہ جا کے سجدے نہیں کرنے۔ وہ بے شک اللہ کے ولی ہیں، جتنے مرضی بڑے ولی ہیں، جب وہ خود زمین پر تھے تو وہ بھی سجدہ اللہ ہی کو کیا کرتے تھے، وہ بھی ہاتھ اللہ ہی کے سامنے اٹھایا کرتے تھے، وہ بھی دامن اللہ ہی کے سامنے پھیلایا کرتے تھے۔ تو میرا بیٹا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک کبھی نہیں کرنا۔ اور پھر انہوں نے ایک اور اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھوٹی سی ہو، فتکن فی صخرہ، کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یاد رکھنا، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو سامنے لے کے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ پاک انتہائی باریک بینی سے دیکھنے والا ہے، اللہ پاک انتہائی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ تقوی سکھایا جا رہا ہے۔ یہ جو ڈرایا جاتا نا، بیٹا ماسٹر صاحب آپ کو ماریں گے، بیٹا استاد صاحب آپ کو ماریں گے، بیٹا آپ کے والد صاحب آپ کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دیں گے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی وقت میں استاد بھی سامنے نہیں ہوتے، والد بھی سامنے نہیں ہوتے، تو بچہ سمجھے گا آج تو کوئی بھی نہیں ہے، آج جو مرضی کرتے رہو۔ لیکن اگر تقوی سکھایا ہوگا کہ بیٹا اللہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، پھر استاد والد کوئی بھی نہ ہو، یہ یقین اس کے ذہن میں پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہوگا کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان آیات کے بارے میں بتایا کہ دیکھو، اللہ کا ڈر اس کے ذہن میں ڈالنا ہے، اور آج بھی اپنی نسل کو بچانے کے لیے کہاں کہاں چھپاتے پھریں گے۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ نسل کو ایسی جگہوں پہ جانے سے احتیاط کریں، بھیجنے سے احتیاط کریں جہاں پہ ان کے ایمان خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ لیکن بعض جگہ پہ مجبوریاں آ جاتی ہیں، تو تقوی بہرحال سکھا دینا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے، تاکہ وہ ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے شرمندگی ہو۔ انشاءاللہ جو ان کی حضرت لقمان علیہ السلام کی اگلی نصیحتیں ہیں وہ کل بات کریں گے۔